کیا کہ آج ان ایک دو دنوں میں ایک مذہبی تنظیم ہے، نام لیے بغیر ہم بات کریں گے، تو انہوں نے کوئی کال دی ہے کہ وہ لاہور سے چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف آئیں گے، مارچ کریں گے اور غزہ اور فلسطین کے حوالے سے مارچ کریں گے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ان کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، وہاں پر کوئی بڑا مارا ماری کا عمل ہو رہا ہے، حکومت اور وہ آپس میں دستگیر ہیں۔ ایک تو ہم ایسی کسی بھی تنظیم کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ ہم بات حق کی کریں گے، تو اگر حق کی بات حکومت کے خلاف جائے گی تو وہ بھی برا بنا جائے گی، اگر حق کی بات اس تنظیم کے خلاف جائے گی تو وہ علیحدہ منہ اٹھا کے بیٹھ جائے گی۔ اور پھر یہ جو مذہبی تنظیمیں، انہوں نے اپنے آگے نا چھوٹے چھوٹے ملا تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں متشدد قسم کے، وہ جیسے ہی کوئی ایسا بیان ان کے خلاف چلا جاتا ہے، ان کی منشا کے خلاف، ان کی منطق کے، ان کی ایما کے خلاف، تو وہ آگے نہیں دیکھتے کہ آگے کوئی سید زادہ کھڑا ہے، کسی درگاہ سے تعلق رکھنے والا کھڑا ہے، اس شخصیت کو نہیں دیکھتے، بے شک وہ حضور کا قول پیش کرتا رہ جائے، قرآن سے بات اٹھا کے پیش کرتا رہے، ان کی اپنی ایک منطق ہے کہ ہمارا بابا یہ کہہ گیا، تو لہٰذا وہ پھر گالم گلوچ، تان و تشنی، نہایت ہی بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حق کی بات یہ ہے کہ احتجاج پرامن کرنا ہر جو پاکستانی ہے اس کا حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ احتجاج کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بات گزر گئی، رات گزر گئی اور پھر آپ احتجاج کے لیے نکلیں۔ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، 1.5 سے 2 سال کا عرصہ ہو گیا، فلسطینیوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ گرا دیے گئے، غزہ کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ آپ کبھی دیکھیں نا، اوپر بلڈنگز کا بے شمار بلڈنگز تھیں، وہ تمام صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اگر بلڈنگز صفحہ ہستی سے مٹ گئی تو سوچیں لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس 1.5-2 جو سال کا عرصہ ہے، اس میں آپ لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں آئے، تو اب جب حماس کا، فلسطین کا اور اسرائیل کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تو ابھی احتجاج کی کیا تک بنتی ہے؟ اب جو آپ کر رہے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ جو حکومت کر رہی ہے، آپ نے ایک نیا محاذ یہاں پر کھول لیا ہے۔ اب باہر کی دنیا کیا سبق لے گی کہ دونوں فلسطین کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری حکومت بھی اور یہ مذہبی تنظیمیں بھی، اور آپس میں گتھم گتھ ہیں۔ آپ باہر لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف حکومت تک نہیں، جو تنظیم کر رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے۔ اگر حکومت نے کسی جگہ سے آپ کو اجازت نہیں دی، منع کر دی تو منع ہو جائیں، اب تو احتجاج کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے آخری بیان میں کہا تھا کہ ہم فلسطین والوں کے ساتھ ہیں، اگر فلسطین والے اسرائیل والوں کے ساتھ کوئی پیچ اپ کرتے ہیں تو بھائی ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ کیوں جب وہ مار کھا رہے تھے تو ہم تو نہیں جا سکے وہاں پر، غزہ میں جب لوگ لٹ رہے تھے ہم نہیں وہاں پر جا سکے۔ آج جب ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور ہم کہیں نہیں جی نہیں، معاہدہ ہماری خطوط کے اوپر ہو، ہماری شرطوں کے اوپر ہو، یہ تو بات نہیں ہے۔ کل جب مر رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ جا کے مرے نہیں ہیں وہاں پر، آج ہم کہہ رہے ہیں ہماری خطوط کے اوپر معاہدہ کریں؟ نہیں، جیسا بھی معاہدہ ہوتا ہے ان کا، امن کی ایک کچھ شمع جلنے کے نزدیک ہے تو جو معاہدہ کرا رہا ہے اللہ کرے کہ معاہدہ توڑ چڑھ جائے، نہ اس کی نیت چنگی ہو، نیت نہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا کوئی اس نے ذاتی ایسے مفادات ہون وقتی طور تے انہوں نے تحت اس نے آپس سے اکرانا پہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ گمان اچھا کرنا چاہیے۔ ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ معاہدہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے حق میں اچھا ہو۔ لہٰذا اب جو لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطین کے غزہ کے حق میں، وہ پہلے دیکھ لیں کہ اب رات گئی بات گئی، اب میاں بیوی راضی ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر راضینامہ ہو گیا، ادھر آپ احتجاج کے لیے نکل آئیں۔ ہر چیز کا وقت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاست ماں ہوتی ہے، اور آسن کے ہرائے تو کوئی کیا جب بیان دیتا ہے نا ادا ادھر نہ ادھر ہے، لیکن حق کی بات ہے، ریاست ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی موٹی بھول چوک کسی سے ہوتی ہے تو تھوڑا سا نرمی والا ہاتھ رکھ لیں تو قیمتی جانوں کا ضیاع نہیں ہوگا۔ ہوں دوئے آسن کے پیراں بیان جڑا ہے نا وہ بڑا اجا دیتا ہے، نہ ادھر نسا نہ ادھر نسا ہے، پیر صاحب بھی سیاست کر گئے۔